نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، مجھ سے پیش تک آپ نے بہت اچھی نعت خوانی حضرت علامہ و مولانا اطہر حسین شمسی سے سماعت کیا، اور بہت اچھی خطاب حافظ قلندر صاحب سے آپ نے سماعت کیا، اور پھر میرے بعد آپ کو اور دو خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرت علامہ و مولانا معراج احمد مصباحی صاحب جن کی بہت اچھی خطابت ہوتی ہے، وہ بھی آپ اپنے خطاب سنائیں گے۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت حافظ وقاری ارشد علی صاحب، ان کی بھی بہت اچھی خطاب ہوتی ہے، آپ ان سے بھی خطاب سماعت کریں گے۔ حضرات محترم، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ سر شام سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے کمیٹی کو، جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ کا اہتمام کیا، نبی کے نام پر جلسے کو سجایا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حضرات، اسی چمکانے والے نبی نے سری امڑا والوں کے تقدیر کو چمکایا، تو آج انہوں نے حضور کی محفل کو سجا کر، آپ لوگ نبی کی محفل کو سجا کر نبی کونین زیوکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو اظہار کر آمد مصطفیٰ کانفرنس کو آپ نے سجایا، اور پھر آپ یہاں شرکت فرمائیں۔ حضرات محترم، اسی چمکانے والے نبی نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حضرت نوح کو نجیب اللہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے صدیق اکبر کو صداقت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے علی مرتضیٰ کو شجاعت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عمر فاروق کو عدالت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عثمان غنی کو سخاوت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حسن و حسین کو شہید اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے خواجہ معین الدین چشتی کو خواجہ غریب نواز بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے کیا بات ہے سبحان اللہ بازو شریعہ بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے علامہ ارشد القادری کو قائد اہل سنت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے حبیب الرحمان کو مجاہد ملت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عبدالعزیز کو حافظ ملت بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے جب اعلیٰ حضرت جب امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا کر چمکایا، تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے۔ اللہ اکبر، زندہ دلی کا ثبوت دے۔ حضرت اتنی اچھی تقریر کر رہے گئے اور آپ لوگ خاموشی نہ سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مولانا عصمت رضا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں
सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इतना कहते हैं कि आला हजरत खामोश हो जाते और आला हजरत दिल ही दिल में तमन्ना करते हैं, परवरदिगार आलम मैं तो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका हूँ, ए परवरदिगार आलम मैंने मस्जिद नबी की दरो दीवार को देख लिया, ए परवरदिगार आलम मैंने मस्जिद नबी के मिंबरों मेहराब को देख लिया, ए परवरदिगार आलम मैंने जानिए मुस्तफा को देख लिया, ए परवरदिगार आलम मैंने रज़ाए मुस्तफा को देख लिया, ए परवरदिगार आलम मैंने गुंबद खजरा को देख लिया, वो गुंबद खजरा जिसके ताल्लुक से इमाम मालिक फरमाते हैं अगर कोई गुंबद खजरा देखे तो वो ये तसव्वुर ना करे कि मैंने गुंबद खजरा देखा, बल्कि वो ये तसव्वुर करे मैंने जलवे मुस्तफा देखा। वो गुंबद खजरा पे आला हजरत की नजर है, फरमाते हैं परवरदिगार आलम अगर मैं जलवे मुस्तफा को देखा, अगर मैं जलवे मुस्तफा को देख लेता तो बड़ा एहसान हो जाता, ए परवरदिगार आलम अगर मैं जलवे मुस्तफा को देख लेता बड़ा एहसान हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत की तमन्ना पूरी की। जैसे ही आला हजरत ने ये सोचा ए परवरदिगार आलम मैं अगर जलवे मुस्तफा को देख लेता तुझ पर बड़ा एहसान हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी ये कौन है, सुभान अल्लाह बहुत खूब हजरत, बहुत जितने पर्दे थे सारे पर्दे को उठाया है। नारे चल भाई तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत। इस वक्त पूरी कायनात अगर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैंडसम अगर कोई इंसान है तो वो आप है। इसलिए कि जहां पूरी दुनिया अपने कारोबार में लगा हुआ है, जहां पर पूरी दुनिया अपने बिस्तरे इस्तराहत पे आराम फरमा रहे हैं, जहां पर दुनिया चैन की नींद लेकर के सो रहे हैं, वहीं पर आप नबी की महफिल में बैठे हैं। हजरात मोहतरम आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल के ताल्लुक से नबी कौनैन से वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि ऐसी महफिलों में आते हैं, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर कुरान की तिलावतें की जा रही हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर नबी की नातें पढ़ी जा रही हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर नबी की तौसीफ और तारीख बयान किए जा रहे हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर उलमा खिताब कर रहे हो। हदीस पाक का मफहूम है जब फरिश्ते को ऐसी महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते चले आते हैं और अपने जमात के फरिश्तों से कहते हैं ए फरिश्ते चलो हमें वो महफिल मिल गया जिस महफिल की तलाश में हम निकले थे। तमाम फरिश्ते आते हैं, हदीस पाक का मफहूम है तमाम फरिश्ते आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं और इस तरह से जितने जमीन और आसमान के दरमियान जो फासले हैं ये सारे फासले को वो फरिश्ते भर देते हैं। हजरात जैसे आप यहाँ बैठे हैं आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, फरिश्ते भी अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। हजरात आप नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। लेकिन हजरात जैसे ही यहाँ प्रोग्राम खत्म होगा, जैसे ही ये मीरात खत्म होगा, यहाँ से हम लोग उठेंगे और जाकर के कुछ लोग अपने बिस्तरे इस्तराहत पे आराम करेंगे, कुछ लोग यहाँ से उठेंगे और उठने के बाद जाकर के अपने कारोबार में लग जाएंगे। हजरात मोहतरम लेकिन वो फरिश्ता जो खाने पीने से पाक है, वो फरिश्ता जिसे ऊँग नहीं आती, वो फरिश्ता सीधे रब की बारगाह में जाएगा, अर्ज करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा ए फरिश्ते तुम कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ, मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरे बंदे तेरी पढ़ाई
بیان کر رہے تھے, جہاں تیرے بندے تیرے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, فرشتے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتے بتا کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا. فرشتے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتے جب میرے بندوں نے مجھے نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے, اگر دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ تو فرشتے فرماتے یا اے پروردگار عالم اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتا اس سے کہیں زیادہ تیری بڑائی بیان کرتا, اس سے کہیں زیادہ تیرے حمد و ثنا بیان کرتے. پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتے بتا میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہاں تیرے بندے تیرے حبیب کی ذکر کر رہے تھے, وہاں تیرے بندے تیرے حبیب کی نعتیں پڑھ رہے تھے, وہاں تیرے بندے تیرے حبیب کی نعتیں تیرے حبیب کی توصیف و تعریف بیان کر رہے تھے, تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتے بتا کیا میرے بندوں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے بندوں نے تیرے حبیب کو نہیں دیکھا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتے بتا آخر میرے بندے کو نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے, میرے بندے نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا تو یہ عالم ہے, اگر دیکھ لیتا تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اگر تیرے بندے تیرے حبیب کو دیکھ لیتا اس سے کہیں زیادہ تیرے حبیب کی نعتیں پڑھی جاتی, اس سے کہیں زیادہ تیرے حبیب پر درودیں پڑھی جاتے, اس سے کہیں زیادہ تیرے حبیب کی نعتیں توصیف پڑھے جاتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے بتا میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ اس میلاد پاک میں بیٹھ کر کے سری رام پڑا سری املا کے سرزمین پر بیٹھ کر کے وہ جو میلاد نبی سجی ہوئی تھی اس میلاد نبی میں بیٹھ کر کے کون سا بندہ کون چیز کا تمنا کر رہا تھا؟ میرا بندہ کس چیز سے طلب کر رہا تھا, کس چیز کا پناہ مانگ رہا تھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وقت تیرے بندے کچھ بندے ایسے بیٹھے تھے جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور کچھ بندے ایسے بیٹھے تھے جو جنت کی طلب کر رہے تھے. اللہ رب العزت کی رحمتیں جوش میں آئے گی, اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ میرے جس بندوں نے مجھ سے جنت طلب کی میں نے اسے جنت دیا, جس نے جہنم سے پناہ مانگا میں نے اسے جہنم سے پناہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا عصمت رضا دمکاوی زندہ باد, نعرہ تکبیر. حضرات جب تک آپ یہاں بیٹھے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے رہے, جو بات اچھی لگے یا نہ لگے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہیں, اور جب باری درود کی آئے تو نبی پر درود پڑھیں, اس لیے کہ درود کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت سہیل بن عبداللہ خود سسرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھنا یہ تمام عبادتوں میں سے افضل ہے, اور اس لیے افضل بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو اگر نماز کا حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتا. اللہ نے اگر بندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اگر اللہ نے اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اللہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے بندوں سے کہا تم میرے نبی پر درود پڑھو تو بلکہ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین, بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اب اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پاک پڑھو. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہاری رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان. بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب قلم اٹھاتے ہیں نبی کی محبت میں تو لکھتے ہیں تو نبی کی نبوت پر لکھتے ہیں, رسول کی رسالت پر لکھتے ہیں, صدیق کی صداقت پر لکھتے ہیں, فاروق کی عدالت پر لکھتے ہیں, عثمان کی سخاوت پر لکھتے ہیں, علی کی شجاعت پر لکھتے ہیں, سکینہ کی پیاس پر لکھتے ہیں, عباس کے بازو پر لکھتے ہیں, قاسم کی جوانی پر لکھتے ہیں, حسن کی امامت پر لکھتے ہیں, حسین کی شہادت پر لکھتے ہیں, غوث کی کرامت پر لکھتے ہیں,
خواجہ کی حکومت پر لکھتے ہیں وہی امام احمد رضا فرماتے ہیں میرا نبی آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے میرا رسول آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے تحف و یاسین آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے مزمل و مدثر آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے آمینہ کا لال آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے نجار و رہبر آ رہا ہے احمد رضا کا قلم بول رہا ہے جب شریع اولاد ان کا سے یہ آواز اٹھتی ہے اے احمد رضا بتا آخر تو نے میرے نبی کی آمد میں کیا کہا تو آلہ حضرت بول اٹھے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات محترم اعلیٰ حضرت کی شعر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور عصمت رضا نعمانی کی تقریر کو آپ سماعت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کونین ذوالفقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر میرے مصطفیٰ کے نور سے حضرت آدم کو پیدا کیا حضرت نوح کو پیدا کیا حضرت زکریا کو پیدا کیا حضرت یحییٰ کو پیدا کیا حضرت دانیال کو پیدا کیا حضرت ابراہیم کو پیدا کیا حضرت اسماعیل کو پیدا کیا حضرت موسیٰ کو پیدا کیا حضرت شیش کو پیدا کیا حضرت زکریا کو پیدا کیا حضرت آدم کا نور پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے زکریا کا نور پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے شیش کا نور پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے دانیال کا نور پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے یحییٰ کا نور پیدا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے نور کو میرے مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا پھر حضرت آدم کے نور کو ایک جگہ رکھا گیا زکریا کے نور کو رکھا گیا یحییٰ کے نور کو رکھا گیا دانیال کے نور کو رکھا گیا حضرت اسماعیل کے نور کو رکھا گیا حضرت زکریا کے نور کو رکھا گیا حضرت موسیٰ کے نور کو رکھا گیا حضرت ابراہیم کے نور کو رکھا گیا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے نور کو جب رکھا گیا تمام نبیوں کے نور جگمگ 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 ہو رہے ہیں تمام نبیوں کے نور جگمگا رہے ہیں لیکن انہیں نوروں کے درمیان میرے مصطفیٰ کے نور کو رکھا گیا انہیں نوروں کے درمیان جب آمینہ کے لال کے نور کو رکھا گیا جب انہیں نوروں کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو رکھا گیا تو جب تمام نبیوں کے نور چمک رہے تھے لیکن جب میرے مصطفیٰ کے نور کو رکھا گیا تمام نبیوں کے نور ٹھنڈے پڑ گئے اور میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا چلا گیا بریلی کے امام بول اٹھے ارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرات محترم کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مصطفیٰ نور نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گیا ماشاء اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گیا میں ان سے کہوں گا وہ تیرا نبی ہوگا وہ تیرا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ارے میرا نبی تو وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت صبح قیامت تک زندہ رہے گا وہ تیرا نبی تھا جو مر کے مٹی میں مل گیا حضرات محترم اگر کوئی لوگ آپ سے کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے مصطفیٰ بشر ہیں لیکن مصطفیٰ عام بشر نہیں بلکہ مصطفیٰ افضل البشر ہیں حضرات محترم آپ مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں جو لوگ کہیں انہیں آپ جواب دیں آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ جب ایک دکان پہ جاتے ہیں آپ کو کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے تو آپ دکان پہ جاتے ہیں اور دکان میں جانے کے بعد جو اگر آپ نے چلیے دال لے لیا آپ نے دال آپ کو دکاندار نے دیا تو جس پڑیے میں آپ کو دکاندار نے دال دیا آپ گھر گئے دال کو خالی کیا آپ نے کٹورے پہ کسی برتن میں آپ نے اس دال کو رکھا اب بتائیے کہ آپ اس کاغذ کو پھینکیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے پھینک دیں گے
وہ دال آپ کسی برتن میں کھا لے کی، آپ اس دال جس پڑیے میں دال کو لائے تھے اس پڑیے کو آپ پھینک دیے. لیکن حضرات میں کہنا چاہوں گا اور ایک کاغذ اور ہے جو پنک کلر کا ہوتا ہے جسے ہم 2000 کے نوٹ کہتے ہیں. حضرات ایک کاغذ وہ بھی ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے اسے ہم 500 کو نوٹ کہتے ہیں. ایک کاغذ وہ بھی ہے جو اورنج کلر کا ہوتا ہے جسے ہم 200 کا نوٹ کہتے ہیں. ایک کاغذ وہ کاغذ ہے جو ہلکا بلو کلر کا ہوتا ہے جسے ہم 100 کا نوٹ کہتے ہیں، 100 روپے کہتے ہیں. حضرات محترم آپ نے تو اس کاغذ کو پھینک دیا لیکن آپ پھر اس کاغذ کو اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ اس کاغذ کو اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں، آپ اپنے پرس میں اس کاغذ کو رکھ رہے ہیں. یہ کاغذ جو بلو کلر کا ہے، اورنج کلر کا ہے، جو کاغذ یہ گرین کلر کا ہے، پنک کلر کا ہے، اس کو آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں. اس کاغذ کو اپنے جیب میں رکھ رہے ہیں، کوئی تجوری میں رکھ رہا ہے تو کوئی بینک میں جمع کر رہا ہے. حضرات محترم تو آپ کا جواب ہوگا اے مولانا صاحب آپ نہیں جانتے ہیں وہ کاغذ جس میں دال لائی گئی تھی اس کاغذ کا کوئی مول نہیں تھا. جب تک اس کاغذ میں دال تھی اس وقت تک اس کا مول تھا. جیسے ہی دال کو خالی کیا وہ کاغذ کو میں نے پھینک دیا. حضرات محترم آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ جو پنک کلر کا کاغذ ہے، جو یہ گرین کلر کا کاغذ ہے، یہ جو اورنج کلر کا کاغذ ہے، جو یہ بلو کلر کا کاغذ ہے، اس کاغذ میں بینک ریزرو بینک آف انڈیا کا مہرہ لگا ہوا ہے. حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا ارے جس کاغذ پہ ریزرو بینک آف انڈیا کا مہرہ لگا ہوا ہے اس کاغذ کو آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، آپ اپنے پرس میں رکھتے ہیں، اس کاغذ کو آپ اپنے تجوری میں رکھتے ہیں. ارے جس نبی کے پشت پہ نبوت کا مہر لگا ہوا ہے اس نبی کو ہم اپنے طرح نہیں بلکہ ہم اسے کعبہ کے گھر میں بسا کر رکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا عظمت رضا نعمانی، نعرہ تکبیر. حضرات اس کاغذ جب اس کاغذ میں صرف ریزرو بینک آف انڈیا کا مہرہ لگا ہوا ہے تم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں. ارے جس کی پشت پہ نبوت کا مہر لگا ہوا ہے ہم اسے اپنی طرح کیسے کہیں بلکہ ہم تو اسے اپنے قلب و جگر میں سنبھال کے رکھتے ہیں. حضرات محترم جب تمام نبیوں کا نور چمکا، وہاں جب تمام نبیوں کا نور چمکا اور نور چمکنے کے بعد جب مصطفیٰ کے نور کو رکھا گیا تمام نبیوں کا نور ٹھنڈا پڑا، مصطفیٰ کا نور چمکتا چلا گیا. انہی نوروں کے درمیان حضرت آدم کا نور تھا، زکریا کا نور تھا، یحییٰ کا نور تھا، دانیال کا نور تھا، اور اسی نوروں کے درمیان مصطفیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بھی نور تھا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر تو اجازت دے گا تو تیری بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جب تمام نبیوں کے نور کو رکھا گیا تمام نبیوں کے نور چمک رہے تھے، جب انہیں نوروں کے درمیان مصطفیٰ کے نور کو رکھا گیا تمام نبیوں کے نور ٹھنڈے پڑ گئے، مصطفیٰ کا نور چمکتا چلا گیا. آخر مصطفیٰ کے نور کو اتنی تنہائی کیوں ملی؟ آخر مصطفیٰ کے نور کو اتنی روشنائی کیوں ملی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگار عالم آخر مصطفیٰ کے نور کو اتنی تنہائی کیوں ملی، اتنی روشنائی کیوں ملی، اتنی چمک کیوں ملی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تو جانتا ہے اگر میں اسے پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا، تیری امت کو پیدا نہ کرتا، آدم کو پیدا نہ کرتا، آدم کی آدمیت کو پیدا نہ کرتا، نوح کو پیدا نہ کرتا، نوح کی حکومت کو پیدا نہ کرتا، دانیال کو پیدا نہ کرتا، دانیال کے علم و فن کو پیدا نہ کرتا. اے موسیٰ کلیم اللہ اگر میں نے تجھے بنایا ہے تو اس نبی کے صدقے میں، اگر میں نے آدم کو بنایا اس نبی کے صدقے میں، زکریا کو بنایا اس نبی کے صدقے میں، یحییٰ کو بنایا اس نبی کے صدقے میں، موسیٰ کو بنایا اس نبی کے صدقے میں، عیسیٰ کو بنایا اس نبی کے صدقے میں، جنت کو بنایا
اس نبی کے صدقے میں جنت کے بہاروں کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں جنت کے حوروں کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں جنت کے غنما کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں عرش کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں کرسی کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں لوح محفوظ کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں جنت کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں زمین کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں سما کو بنایا، اس نبی کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کی تخلیق کی کائنات کی اگر ذرے ذرے کو بنایا ہے تو اس نبی کے صدقے میں تو اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، پیدائش میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ اللہ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پیدا کیا، لیکن آخر مصطفیٰ کو سب سے لاسٹ میں کیوں بھیجا؟ پیدا اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے اس لیے کیا تاکہ دنیا والا جان لے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والا آمنہ کا لال ہے، اور مصطفیٰ کو سب سے اخیر میں اس لیے بھیجا تاکہ دنیا جان لے کہ سب سے اخیر میں جانے والا آمنہ کا دلارا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا تو مصطفیٰ کو سب سے اخیر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میں دنیا میں آدم کو بھیجوں گا، آدم کی امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آدم کی امت اسے نہیں مانے گی، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں آدم اپنی امت کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا۔ میں اسماعیل کو بھیجوں گا، اسماعیل کی امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آدم اپنی امت کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا۔ حضرت ابراہیم کو بھیجوں گا، ابراہیم کی امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ابراہیم اپنے امت کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا۔ موسیٰ کو بھیجوں گا، موسیٰ کی امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، موسیٰ اپنی امت کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا۔ دنیا والوں نے دیکھا آدم نے اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی، زکریا نے اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی، امت تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن میرے مصطفیٰ طائف کے میدان پر پلٹ بہ رہا ہے، بدن سے خون سے لت پت ہے، لیکن مصطفیٰ یہ نہیں کہتے اپنی امت کے لیے مصطفیٰ بد دعا نہیں کہتے، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں مارنا ان کا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مارنا ان کا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا اگر آپ حکم دیں تو پوری طائف کو ہلاک کو برباد کر دو، اگر آپ حکم دیں تو پوری طائف کو ہلاک کو برباد کر دو، تباہ کر دو۔ نبی کونین ذوالفقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے میں کلیم اللہ نہیں ہوں، میں صفی اللہ نہیں ہوں، میں روح اللہ نہیں ہوں، میں صبی اللہ نہیں ہوں، میں خلیل اللہ نہیں ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آخر آپ ہیں کون؟ تو غیب سے آواز آتی ہے یہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ سمندر کی مچھلیوں نے کہا تھا یہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ ہواؤں نے کہا تھا یہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ فضاؤں نے کہا تھا یہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ حضرات محترم فرشتے عرض کرتے مولا آخر بتا دیا جائے پھر صفی اللہ ہے کون، خلیل اللہ ہے کون، موسیٰ کلیم اللہ ہے کون، صبی اللہ ہے کون، نجیب اللہ ہے کون، روح اللہ ہے کون؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صفی اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، کلیم اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، خلیل اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، نجیب اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتا مولا راضی ہو جا، اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے میں کہتا ہوں حبیب اللہ تو راضی ہو جا۔ اسی لیے تو اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری شری ہماری شری ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان نبی کی محبت میں قلم اٹھاتے ہیں اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر فرماتے ہیں خدا کی رضا